نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہم لوگوں نے اسماء الحسنہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں اور اس میں آج جو ہم لوگ نام پڑھیں گے اس میں سب سے پہلا نام ہے الوہاب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی مانگو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہی ناموں کے ذریعے سے مانگو. تو سب سے پہلا نام ہے الوہاب، بہت ہی زیادہ بخشش کرنے والا. The one who is generous in giving plenty without any of the return. He is the most generous that are bless us with everything without any of the benefit. بہت زیادہ عطا کرنے والا، ہمیشہ سے عطا کرنے والا. جب ہم لوگ اپنے جسم کے اوپر نظر کرتے ہیں یا ہم لوگ آبزرو کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہماری باڈی سسٹم جو ہے وہ ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہے جس کے اندر اس کی اناٹمی، اس کی فزیولوجی، اس کی بایو کیمسٹری، all things are the very complex. لیکن کیا ہم لوگوں نے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کمپلیکس سسٹم کے لیے بھی شکر ادا کیا ہے کہ اس کی ہر ایک چیز بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے؟ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈاکٹرز، کیونکہ میرا ایک ڈاکٹر کمیونٹی سے تعلق ہے، تو جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان کی وہ اناٹمی، وہ فزیولوجی، وہ بایو کیمسٹری تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہوتی ہے، تو ان کو ہم لوگ ایک ریمیڈی دیتے ہیں. لیکن کیور کون دے سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین ذات ہے جو کہ ان لوگوں کو کیور کر سکتی ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف ان کو ایک ریمیڈی دینا ہوتا ہے. سو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہم کبھی دن کے 24 گھنٹوں میں کبھی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کیا ہے جس کا وہ اصل حقدار ہے؟ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ قدر کی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے حقدار ہیں؟ نہیں. ہم لوگ سارا دن دیکھیں تو ہمیں دن کے کچھ حصہ اس طرح کا نکالنا چاہیے جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک اسپیشل گریٹیٹیوڈ شو کریں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، we are grateful, we are thankful for all these blessings that you blessed us with the great blessings. اور ان بلیسنگز میں ایک لمبی لسٹ ہے، اس میں سے ہم لوگ کبھی کسی بھی مائنر چیز کو بھی لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پوری لائف کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کر دی ہیں. ہم لوگوں نے کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی تھی، ہم لوگوں نے کبھی اس سے وہ چیز ایکوائر نہیں کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہمیں بن مانگے عطا کر دی. اس کی بھی ایک لانگ لسٹ ہے. ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، اس کے بعد ہمارے بہن بھائی، ہمارے عزیز و اقارب. سب سے بڑی نعمت دین اسلام، دین محمدی میں ہمیں پیدا کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد قرآن جیسی بڑی نعمت ہمیں دے دی گئی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص رحمت کہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے چن لیا گیا، ہمیں اہل اللہ و اہل القرآن میں شامل کر دیا گیا. الحمدللہ. ہم لوگوں نے اس میں سے کسی بھی کبھی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کیا. تو پھر سورۃ الصاد میں آیت نمبر 35 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، تو اس میں وہ دعا کرتے ہیں، کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی اور کو نہ تو نے کبھی دیا ہو
اور تو ہی بڑا دینے والا ہے. تو اس سے ہمیں پتا کیا لگتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے تو ایسی چیز مانگے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارے لیے تو امپاسبل لگ رہی ہو ہمیں, لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے امپاسبل نہ ہو. تو always always ask the اللہ سبحانہ و تعالیٰ for the impossible. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس طرح سے عطا کر دیں کہ ان ایکسپیکٹڈ وے میں ہمیں عطا کر دیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. سب کچھ تو ہمارے لیے ناممکن لگتا ہے, ہمیں ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر ہے سب کچھ عطا کرنے پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم لوگ جتنا بھی مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جتنا بھی مانگیں وہ ہمیں عطا کر دیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو دینے کے خزانے ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے ہیں, ان میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی. سو آج کے اس جو اللہ کا نام ہے اس میں سے آپ لوگوں نے جو چیز آج ٹو ڈو لسٹ کے اندر شامل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی کی ڈیلی ایک چیز, جو مائنر چیز آپ کو لگتی ہو کہ ہم اس کے اوپر بھی کبھی شکر ادا نہیں کیا, اس مائنر چیز کے اوپر بھی آپ نے شکر ادا کرنا ہے. اپنی ڈائری کے اندر لکھنا ہے کہ آج آپ نے کس چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکر ادا کرنا ہے. اپنا دا پوائنٹ آف دا گریٹیٹیوڈ ٹورڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیلی کا 1, 2 یا 3 ضرور لکھنے. پھر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل عطا کرتے ہیں. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام جن کو حضرت مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ گارڈین بنایا گیا ہے, تو وہ جا کے دیکھتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل ہوتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام ان سے جب انکوائر کرتے ہیں تو حضرت مریم کا وہی رپلائی ہوتا ہے کہ یہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں جنت سے. تو پھر وہاں سے ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو ان کو بھی بڑھاپے میں اولاد دے سکتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ ہمیں اپنا دعا مانگنے کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ سیٹ کرنا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بخشنے والے ہیں, اتنا زیادہ عطا کرنے والے ہیں, اتنے زیادہ جینرس ہیں, تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کچھ بھی عطا کر سکتے ہیں. بس ہمارے مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دینے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتے ہیں اگر تم جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں تو میرے خزانوں میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی. پھر اللہ وہاب میں ایک جو کریکٹر ہے وہ ہمیشگی کا پایا جاتا ہے, کانٹینیوٹی پائی جاتی ہے. تو جب بھی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ بھلائی مانگے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بھلائی مانگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھلائی عطا فرمائے. اے اللہ, کوئی روکنے والا نہیں اگر آپ عطا کر دیں, اور کوئی عطا کرنے والا نہیں اگر آپ روک دیں. اللہ آپ ہی ہیں جو مجھے بہترین عطا فرمانے والے ہیں. بے شک اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہمیں قرآن جیسی بڑی نعمت عطا کر دی گئی, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے اوپر ایک اور بڑی نعمت کہ ہمیں اس کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ عطا کر دی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اہل القرآن اللہ میں شامل فرما دیا. تو ان ساری چیزوں کو اپنے ارد گرد آبزرو کریں اور اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. اپنے آپ کو اسپیشل فیل کروائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہیں, اور دماغ میں یہ چیز کانسیپٹ لے کے آئیں کہ یہ شاید کسی اور کے پاس نہیں ہے. جو آپ کے پاس ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ خاص دین ہے جو آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس شاید نہ ہو. تو اپنے آپ کو اسپیشل فیل کروائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزانہ کی بنیاد پر اپنی جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ ضرور شو کریں کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسپیشل چیز کے لیے جو ہے نا میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ والی چیز جو ہے وہ عطا کی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکر کرنے والا انسان بہت زیادہ پسند ہے.
تو جو ہم نیکسٹ نام کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے المنان. اور المنان جو ہے وہ اسم اعظم ہے اور اس کا معنی ہے احسان کرنے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو احسان ہے وہ مسلسل ہو رہا ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اوپر ایک سکون اور ایک راحت کی کیفیت طاری کی ہوئی ہے. ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر وہ گناہ بہت زیادہ بڑھ جائیں تو ہمارے دل کی کیفیت جو ہے نا وہ خراب ہونے لگتی ہے. اور اگر وہ دل قلب سلیم ہو تو وہ راحت میں ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک قلب سلیم عطا کر دینا ایک انسان کو، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ہمارے اوپر احسان ہے. اس کے علاوہ ہمارے عزیز و وقارب پھر امت محمدیہ میں پیدا کر دیا جانا، اس کے علاوہ راہ ہدایت مل جانا، ہدایت کے راستے کے اندر شفیق استاذہ اور دین کے دائیوں کا مل جانا، ایمانی ساتھیوں کا مل جانا. دنیا کی کامیابی دیکھیں تو ہر کوئی آپ میں سے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے آگے ہے الحمدللہ. تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق انسانیت کی خدمت کے لیے جو ہے وہ ایک اسپیشل ایک موقع دیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ اپنی مخلوق کی محبت اور احساس ڈال دیا ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی دین ہے جو کہ کسی کسی کو عطا ہوتی ہے شاید. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مسلسل عطا ہو رہی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک احسان ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے الرزاق. تھرڈ نام آتا ہے الرزاق، دا پرووائڈر اینڈ دا سسٹینر. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں لا تعداد سپیشیز ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے زیادہ قادر ہیں اس چیز پہ کہ وہ ہر ایک سپیشی کی جو ہے وہ رزق کو پورا کر رہی ہیں. انسان کے ہاتھ میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ وہ کسی انسان کو دوسرے انسان کو رزق پرووائڈ کر سکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو کہ ہر ایک جو مخلوق ہے اس کا رزق پورا کر رہے ہیں. سمندری مخلوق دیکھ لیں، اس کرۂ زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق دیکھ لیں، اور سمندری مخلوق، اور پھر اس کے بعد نیچے زمین کے تہ بتہ اندر یعنی کہ پتھر کے تک اندر بلیک کیڑے کو جو سیاہ کیڑا پتھر کے اندر پایا جاتا ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عطا فرما رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے ہر ایک چیز کو مینٹین کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمیں رزق پرووائڈ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اگر ہم لوگ شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی کہتے ہیں قرآن میں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. اس کے علاوہ اگر ہم اپنی باڈی سٹرکچر کو دیکھیں، ہمارے پورے کے پورے سینس آف جتنی بھی سینسز ہیں ہماری، اس کے علاوہ ہمارا برین سسٹم ہے، ہمارا نرو سسٹم ہے، ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم ہے، ریسپائریٹری سسٹم ہے، ہمارا سرکولیٹری سسٹم ہے. ایک ایک سسٹم ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی عطا کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سسٹین کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف سسٹین کیا ہوا ہے بلکہ ہماری ایک ایک چیز کو بالکل ایکوریٹ فنکشننگ میں رکھا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے زیادہ بہترین الرزاق ہیں. تو یہ بہترین صحت، بہترین رزق، بہترین امت میں پیدا کر دیا جانا، یہ بھی ایک رزق کی فارم ہے. تو الرزاق کو ہم لوگ دیکھیں تو دو طرح سے ہم لوگ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک رزق جو کہ خاص رزق ہے جس میں حضرت ہم لوگوں کے پاس قرآن عطا کر دیا گیا ہے، ہمیں سنت عطا کر دی گئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسپیشل کنیکشن عطا کر دیا گیا ہے، ہمیں شرح صدر عطا کر دیا گیا ہے، محبت، اطاعت خداوندی، ہدایت اور گریٹیٹیوڈ کا ایک فیکٹر ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ رزق خاص میں آتی ہیں. اس کے علاوہ رزق جو دوسرا ہے اس میں کھانا آ جاتا ہے، ہمارا والدین، گھر والے، اہل و عیال، ہماری کمیونٹی،
تو ہیومن از این سوشل اینیمل، تو وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اس کو ارد گرد لوگ ارتاق کیے گئے ہیں، اس کو ایک کمیونٹی میں رکھا گیا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ لائف پاسبل ہو سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور نام ہے الودود. محبت کرنے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بھی بہت خاص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اور ان بندوں پر خاص طور پر جو گناہ گار ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ مومنین کی جب صفات بیان کرتے ہیں تو اس میں پہلے کہتے ہیں کہ وہ مراد کو پہنچ گئے، پھر اس کے بعد وہ جو گڑ گڑاتے ہیں، اس کے علاوہ اپنے عہد کی اپنی پاسداری کرتے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اپنی نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے الودود ہیں کہ جو بار بار توبہ کرتا ہے ان لوگوں سے خاص طور پر محبت کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور نام ہے المتی، عطا کرنے والا. اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم لوگ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم لوگ اس کو بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کے نہیں کر سکتے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفیق ہوتی ہے اور ہم لوگ اس چیز کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے تو تبھی ہم لوگ وہ کام جو ہے نا وہ مکمل کر پاتے ہیں، اور وہ مکمل پایہ تکمیل کو پہنچ پاتا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگ ایک آزاد ملک کے اندر رہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم لوگ ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص عطا ہے ہمارے اوپر. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. جنت کی بہاروں کا ذکر آتا ہے، نعمتوں کا ذکر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ امت محمدیہ میں پیدا کر دیے گئے ہیں تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ہے وہ عطا ہے. ہمیں رزق عطا کر دیا جاتا ہے، ہمیں مال عطا کر دیا جاتا ہے، ہمیں نعمتیں عطا کی جاتی ہیں. والدین جیسی نعمت عطا کی گئی ہے، بہن بھائیوں جیسی نعمت عطا کی گئی ہے، عزیز و اقارب جیسی نعمت عطا کی گئی ہے. علم عطا کر دیا گیا ہے، علم ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کے علاوہ ہمیں نیکی کرنے کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کا ایک جو عمل ہے اس کی توفیق دے دینا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے ایک خاص محبت اور کیئر رکھتے ہیں، اور وہ خاص محبت اور کیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخرت کے روز بھی مسلمانوں کے لیے ہوگی، مومنین کے لیے ہوگی، جو کہ جنت میں جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ویسا ہی مانگنا چاہیے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ نام ہیں پیارے پیارے. اور پھر اس کے بعد اگلا نام جو ہے وہ ہے اللطیف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ باریک بین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں، ہمارے کیئر ٹیکر ہیں، اور ہمیں ہماری ہم سے بہتر جانتے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس انسان کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں، میرا اس کے ساتھ اتنے دیر سے تعلق ہے، یا اتنی دیر سے میں اس کو جانتی ہوں، یا میں اتنی دیر سے اس کو جانتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، وہ ہی نہیں جانیں گے کہ اس کا جو بندہ ہے، جو اس کا عبد ہے، وہ کس طرح سے سروائیو کر رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ باریک بین ہے، جانتے ہیں، وہ ہمارے حالوں کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ بہترین جانتے ہیں ہمارے ہر ایک چھوٹے معاملے کو وہ کس طرح سے سلجھا رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے درست سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ہر ایک چیز کو بہترین طریقے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں وہاں سے عطا کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہمیں کوئی گمان بھی نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پازیٹیو سینس میں ہر ایک چیز کے اندر جو ہے وہ ہماری جو کیئر کر رہے ہوتے ہیں.
اور ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے پلان ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ہمارے تمام تر جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں وہ بظاہر تو ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری فیور میں نہیں جا رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز دا بیسٹ کہ وہ بہترین طریقے سے ایٹ دا لاسٹ مومنٹ تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلان ہی لاسٹ مومنٹ تک جو ہے نا وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. جو ہماری انسانوں کی پلاننگ ہوتی ہے وہ ایٹ دا لاسٹ دے آر فیلڈ. تو ہمیں خود اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے لیے اتنا بہترین پلان کرنے والے ہیں. اور لاسٹ پہ ہے القابض، جو کہ قبض کرنے والے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جو چیزیں ہمارے حق میں ہمیں بظاہر جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو اس کو روکے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو ہونے سے روک رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ ہماری دل کی دھڑکنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص ترتیب کے اندر ترتیب دیے ہوئے ہیں. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دھڑکنوں کو، دل کی دھڑکن کو جو روکے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی فراوانی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کیے جا رہے ہیں، عطا کیے جا رہے ہیں، عطا کیے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی ایک خاص عطا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے، نان مسلم مسلم سب کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نان مسلم کو بھی عطا کریں، ہمیں بھی مسلم کو بھی عطا کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ساری خاص عطائیں جو ہیں وہ ان لمیٹیڈ ہیں، وہ ہر ایک انسان کے لیے اس دنیا تک. پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ہدایت عطا کی گئی ہے، تو ہمیں دنیاوی نعمتیں عطا کی گئی ہیں. تو جو بھی اس دنیا کی طلب رکھتا ہے تو اس کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں کہ میری ویسی قدر نہیں کی گئی جیسے کہ قدر کرنے کا میرا حق ہے. اور پھر اگر ہم لوگ پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے آسمان پر نمودار ہوتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، موسموں کی تبدیلی کا ماحول ہے، پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل قائم ہے، موسموں کا بدلنا ہے، گلیشیئرز کا پگھلنا ہے، موسموں کی تبدیلی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کو ایک کنٹرول وے میں جو ہے وہ روکے ہوئے ہیں. کوئی بھی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اوور لیپ نہیں کر رہا. اسی طرح بہت ساری قدرتی آفات آ جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ حکم سے آتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی ایک خاص جو ہے سرکل کے اندر کنٹرول کر رہے ہیں. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ القابض ہیں. تو اب ہمیں یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہماری جو لائف ہے وہ ٹوٹلی ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضے میں ہے. تو اگر ہمارے کچھ چیزیں، ہمارے circumstances are not our in favor، تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور انسان کا وہ تعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معبود ہے اور بندہ جو ہے وہ عبد ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کا وہ والا سٹیٹس ہے یعنی کہ وہ باس ہے، اور جو بندہ ہے وہ امپلائے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے حق ہیں، اور امپلائے کے کوئی جو ہے وہ امپلائے کے سارے فرض ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے حق ہیں. تو ہم لوگ کوشچن نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ قابض ہیں، اور ہر چیز کے اوپر وہ ہمارے حق میں ہی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے شاید حق میں نہیں ہو رہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں انہوں نے ہر ایک چیز کو ایک کنٹرول وے میں جو ہے نا وہ ہولڈ کیا ہوا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نام ہے الباسط. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ وسط والے ہیں، کشیدگی والے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ کشادہ ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ عطا کرنے والے ہیں، فراخی عطا کرنے والے ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کو جب ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے تو اپنے اعمال کی جو